بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سامنے رونا، لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو، اللہ کے سامنے گر گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گر گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آدمی کی نماز روزہ پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی، یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہوں اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، شاید وہی آپ کی مغفرت وسیلہ بن جائے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ روزانہ لوگوں کا اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس بندے کی اوقات کیا جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کا سبب بنے گی۔ ہر پریشانی کا حل پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن چھوڑ رکھا ہے۔ جلدی اٹھنا، صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ دعاؤں پر راضی ہونا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ سے مانگو، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بھر کر دے گا۔ دعا کی قبولیات: اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے وقت، سجدے میں، جمعے کے دن 1 گھڑی، روزے کی حالت میں، سفر میں، بارش برستے وقت۔ قرآن شفا ہے ٹوٹے دلوں کے لیے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں: اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ خوبصورت زندگی کا راز: دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے اور حوصلہ کیجئے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ چہرہ صاف، دل میں دماغ، منہ پر آپ، پیچھے سانپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقوں کے شر سے ہم محفوظ رکھے، آمین۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ عبادت اور خدمت: دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا: جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن
दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती हैं। मकसद ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तर्ज़ ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अल्लाह देर तो करता है पर कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। किसी की असलियत सामने आना भी अल्लाह पाक की नेमत है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो जाएं और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग इससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गुरूर में रहते हैं। कितने भी बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ो, लेकिन इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना ही पड़ेगा। बेशक बहुत सुकून मिलता है मुझे तेरे सजदे में, ऐ अल्लाह। मेरी दुआ है कि मेरा दम भी निकले तो तेरे सजदे में निकले, आमीन। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिज़्क भेजता हूँ। दुआ न करने पर अल्लाह की नाराज़गी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर गुस्सा करता है।